عزیز طلبہ و طالبات، فروق فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے، آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آپ سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں اسٹوڈینٹس؟ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ کو فری ایجوکیشن ہے، آپ کے لیے سہولت ہے آپ کے امتحانات کو آسان بنانے کے لیے، تو آپ نے یہ لیکچرز لازمی سننے ہیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ آنے والی ویڈیوز کا آپ کو لنک ملتا رہے۔ ٹھیک ہے، چلیں جی کلاس، امید کرتی ہوں کہ آپ ضرور ویڈیو دیکھیں گے اور اپنے امتحان کو بہت اچھا بنائیں گے۔ اچھا جی، ہمارا جو چیپٹر ہے اس کا نام ہے حقوق اللہ، یعنی کہ اللہ کے حقوق۔ حقوق ہے حق کی جمع، ٹھیک ہے، حقوق اللہ، اللہ کے حقوق۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس چیپٹر کو پڑھنے کے بعد ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق مانیں کہ سچے دل سے مانیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، ہمیں پیدا کرنے والا ہے، مالک ہے اور رزق دینے والا ہے، اور معبود سمجھتے ہوئے ان کے حقوق کو جان سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی بات کی جا رہی ہے یہاں پر۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، تکلیف اور مصیبت میں صبر سے کام لینا ہے، اور توکل کا مطلب ہے کلاس کہ اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم جان سکیں گے کہ دعا کی اہمیت جو ہے وہ ہماری زندگی میں کس قدر ضروری ہے۔ ہم دعا مانگیں گے اور کس حد تک جا کے دعا مانگیں گے، یعنی کہ کون سی چیزیں چاہیے ہوں گی تو ہمیں دعا مانگنی چاہیے، یہ دیکھیں گے سب سے اہم چیز۔ ٹھیک ہے، اب سب سے پہلے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک خوبصورت سا پیراگراف لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اس کو پڑھیں گے اور اس کے بعد اس کی وضاحت کریں گے۔ اب دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے، حقوق اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق۔ حقوق اللہ سے مراد وہ باتیں یا کام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی خاطر کرنا ہر انسان پر واجب ہے، جیسے ہر انسان پر یہ لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ انسان کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ اس نے انسان کو بہترین شکل و صورت پر پیدا کیا اور سننے، دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت عطا کی۔ سورج، چاند، ستارے سب انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیے۔ اچھا جی، یہ دیکھیں آپ کے پاس بلیو باکس ہے، ہم اس کے بارے میں بھی پڑھ لیتے ہیں۔ فرمان الہی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ یعنی کہ یہ قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ ہے۔ وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے پیدا کیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ وہی اللہ ہے جس نے آپ کے لیے یہ ساری نعمتیں، سب چیزیں پیدا کی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہاں پر سب سے پہلی لائن کی طرف آتے ہیں۔ حقوق اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں حق کی جمع ہے حقوق، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے حقوق ہیں۔ اب حقوق کا کیا مطلب ہے کہ وہ باتیں یا وہ کام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی خاطر کرنا ہر انسان پر واجب ہے۔
ٹھیک ہے، یعنی کہ ہر انسان پر جس طرح کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ٹھہراتا، بالکل اسی طرح سے اس کے حقوق کو بھی پورا کرنا انسان پر واجب ہے۔ جیسے ہر انسان پر یہ لازم ہے کہ وہ، بالکل صحیح بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ ایک مانے، ٹھیک ہے، کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرنے والا ہے، اس کا مالک ہے، یعنی کہ اس کا جو ہے مالک ہے، ٹھیک ہے، اور رازق ہے اور رزق دینے والا ہے۔ اس نے انسان کو بہترین شکل و صورت پر پیدا کیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ہی خوبصورت پیدا کیا، ٹھیک ہے، ہر انسان کی اپنی ایک شکل ہے، صورت ہے، اور انسان کو بہترین شکل میں پیدا کیا۔ پھر اسے کیا، کس کس نعمت سے نوازا؟ سننے کی نعمت سے، دیکھنے کی، سمجھنے کی صلاحیت عطا کی۔ پھر اس کے لیے چیزیں جو بنائیں، ٹھیک ہے، پیدا کی، سورج، چاند، ستارے، یہ سب انسان کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، ٹھیک ہے۔ اب فائدہ کیا ہے؟ سورج سے بچوں آپ کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ بالکل ٹھیک، روشنی۔ چاند ہے، ستارے ہیں، ٹھیک ہے، سب انسان کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اب اگلا پیراگراف پڑھتے ہیں، امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگلے پیراگراف میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اب یہاں پر وہ کیا بتا رہے ہیں؟ آگے دیکھیں، یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ سورۃ الزاریات میں آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مخلوق پیدا کی ہوئی ہے کلاس، جو جن ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم انسان ہیں کہ ہم سب کو اس لیے پیدا کیا گیا کہ وہ میری عبادت کریں، یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات کا تقاضا ہے کہ انسان زمین پر اس کا بندہ بن کر رہے۔ بندہ ہونے کی حیثیت سے انسان پر اللہ تعالیٰ کے بہت سے حقوق واجب ہیں، ٹھیک ہے۔ بندگی کا تقاضا ہے کہ انسان ان حقوق کو ادا کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائے۔ چلیں ان 2 لائن کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے احسانات کا تقاضا ہے۔ دیکھیں، جب بھی ہم کسی پر کوئی مہربانی کرتے ہیں تو اس کا کیا تقاضا ہوتا ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں، سب سے پہلا تقاضا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے احسان کو ہمیشہ یاد رکھیں اور ہمیشہ اس کا شکر ادا کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا جو احسانات ہیں ہمارے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک مکمل انسان بنایا، ٹھیک ہے، اور دوسرا سب سے بڑا جو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہمیں مسلمان پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ انسان زمین پر اس کا بندہ بن کر ہے، یعنی کہ انسان جو ہے وہ چاہیے اس کو کہ ایک اچھا انسان بنے۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات کا تقاضا کیا ہے کہ وہ ایک اچھا انسان بن کر اس کی مخلوق پر رحم کرے، ٹھیک ہے، اور ایک اچھا انسان بن کر زندگی گزارے۔ بندہ ہونے کی حیثیت سے انسان پر اللہ تعالیٰ کے بہت سے حقوق واجب ہیں۔ بندگی کا تقاضا ہے کہ انسان ان حقوق کو ادا کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائے۔ اب بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ کے بہت سے حقوق جو ہیں وہ واجب ہیں، ٹھیک ہے۔ بندگی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ انسان ان حقوق کو ادا کرے تاکہ وہ جو ہے وہ ایک اچھی زندگی بھی گزارے اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے خوش ہو جائیں۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا جائے، اسے ایک مانا جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ روزہ، نماز، زکوٰۃ اور حج سب عبادات میں شامل ہیں۔ اب دیکھیں سب سے پہلا جو انسان کا، مسلمان کا اللہ تعالیٰ پر جو ہے وہ حق ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا جائے، یعنی کہ اللہ کو ایک مانا جائے،
ٹھیک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، یہ اللہ پر ایمان لانا ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ انسان کی عبادت کا بھوکا بالکل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کلاس آپ بتائیں کہ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو اللہ کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ سوچیں اور بتائیں۔ بالکل نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں فرق ضرور پڑتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ عبادت کریں گے تو اللہ سے ملاقات کریں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ عبادت ہی نہیں کریں گے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھتے ہیں، اپنی ذات سے پوچھتے ہیں، بالکل بھی نہیں کرتے۔ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، ٹھیک ہے، اس کے سوا کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا جائے، عبادت نہ کی جائے۔ اس کے علاوہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اب نماز کیا ہے کلاس؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ایک اہم ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نماز کے بھوکے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، استغفر اللہ، وہ نہیں اگر وہ بالکل بھی جو ہے وہ ہماری نماز سے جو ہے وہ ان کا کوئی وہ نہیں ہوگا، بلکہ ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے، ہمیں نماز ہر برے کام سے بچائے گی۔ روزہ رکھیں گے، ہم نے پچھلی چیپٹر میں بھی پڑھا تھا، آپ کو پتہ ہے روزے کے کتنے فائدے ہیں، ٹھیک ہے۔ روزہ رکھنے سے کیا کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں غریب کا احساس ہوگا، ٹھیک ہے، کہ غریب کی ہمیں مدد کرنی چاہیے۔ زکوٰۃ آپ کو پتہ ہے ایک مالی عبادت ہے، ٹھیک ہے، ہم اپنے مال میں سے اگر کوئی پیسے دے دیں گے کسی غریب کو، ٹھیک ہے، تو ہمارے مال میں اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور دے گا۔ اور سب سے بڑھ کر قیامت کے روز اللہ تعالیٰ جو ہے وہ امیر لوگوں سے، جن کو اللہ نے مال دیا ہے، مال کس نے دیا ہے امیر لوگوں کو؟ اللہ تعالیٰ نے، بالکل، ٹھیک ہے، ان سے پوچھا جائے گا کہ اگر آپ کو مال دیا گیا تھا تو کیا آپ نے زکوٰۃ ادا کی ہے؟ اس میں سے غریب لوگوں کا حصہ ان کو دیا ہے یا اپنے رشتہ داروں کو ان کا حصہ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور حج کے بارے میں، ٹھیک ہے، حج ہر مسلمان پر جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی استطاعت کے مطابق اگر اس کے پاس ہمت توفیق ہے تو وہ حج کرے، ٹھیک ہے۔ حج کرنے کے بعد انسان بالکل پاک ہو جاتا ہے، گناہوں سے بالکل صاف پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ عبادات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عائد کرتا ہے ہمارے اوپر، اور ہمیں ان عبادات کو ضرور جو ہے وہ سر انجام دینا چاہیے۔ اب آگے دیکھیں، آپ کا بک کا پیج نمبر 24 ہے کلاس، اپنی بک کھولیں اور پیج نمبر 24 پر آ جائیں، ٹھیک ہے۔ اسی جو ہے وہ حقوق اللہ کا نیکسٹ والا پیج ہے، یہ ہم نے آج پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی حق ہے کہ بندہ اپنے رب کا ہمیشہ شکر ادا کرے۔ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہے دل سے اس کا اعتراف کرے اور زبان سے ان نعمتوں پر کلمات شکر ادا کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھنا اور اس کا ذکر کرتے رہنا بھی حقوق اللہ میں شامل ہے۔ اب اس کا مطلب کلاس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی حق ہے کہ بندہ اپنے رب کا شکر ادا کرے۔ سب سے بڑی بات جو ہے وہ، اچھا شکر ادا کیسے ادا کیا جاتا ہے کلاس؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی ہم جو ہے نعمت کو یاد کریں، ٹھیک ہے، اپنی صحت کو یاد کریں تو ہم کہیں شکر الحمدللہ، یہ تو ہے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال و اسباب سے نوازا ہے، یعنی کہ مال دیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں سے وہ اگر غریبوں کا حق ادا کرے گا، غریب لوگوں کی مدد کرے گا تو وہ شکر ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اصل میں شکر ادا کرنے کا جو مین جو طریقہ ہے، جو صحیح اصل طریقہ ہے وہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر مثال کے طور پر جس طرح میں نے مال کے بارے میں بات کی، ٹھیک ہے، ایک انسان ہے، ایک مسلمان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال کی نعمت سے نوازا ہے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ دل سے اس کا اعتراف کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے یہ دیا ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے مجھے اس قابل سمجھا اور مجھے یہ چیز عطا کی ہے۔ میں کون ہوتا ہوں کہ کسی چیز
کو پا کر جو ہے وہ غرور کرنا، استغفر اللہ، ٹھیک ہے، غرور اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اور زبان سے ان نعمتوں پر کلمات شکر ادا کرتا رہے، ٹھیک ہے، اور زبان سے کیا کہتا رہے؟ شکر الحمدللہ، ٹھیک ہے کلاس، شکر الحمدللہ کہتا رہے، پھر جا کر وہ اپنی نعمتوں پر شکر ادا کر رہا ہے، اور ان نعمتوں میں سے جس طرح اللہ کا حکم ہے وہ دوسرے لوگوں کی بھی مدد کرے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھنا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے، رازق ہے، اس کو یاد رکھنا اور اس کا ذکر کرتے رہنا، ٹھیک ہے، ہر وقت استغفار کرتے رہنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں شامل ہے، ٹھیک ہے، سبحان اللہ کا ورد کرنا چاہیے، اس کے علاوہ استغفر اللہ کا، آپ کو پتہ ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ جب ان تک انسان کو موت نہیں آ جاتی اس کے پاس جو ہے وہ مہلت ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا رہے، تو ہمیں چاہیے نا کہ ہمارے پاس اگر کوئی مہلت ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس سے فائدہ حاصل کریں، اور آپ کو پتہ ہے اٹھتے بیٹھتے کیا پتہ ہم سے کون سی بڑی غلطی کوتاہی جو اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ ناپسند ہم سے ہو جاتی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، ہم وہ غلطی بھی کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے ہمیں ہر وقت کیا چاہیے کہ استغفر اللہ کرتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے، توبہ اللہ، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ کو توبہ بہت پسند ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، ٹھیک ہے، چلیں آگے پڑھ لیتے ہیں ایک پیراگراف۔ اللہ تعالیٰ کا ایک حق یہ بھی ہے کہ انسان اپنی ہر ضرورت کے لیے اسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور اس کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، ٹھیک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہر چھوٹی بڑی چیز کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا معمول تھا کہ ہر مصیبت اور تکلیف پر صبر فرماتے اور اللہ تعالیٰ کے حضور اسے دور کرنے کے لیے فریاد کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بندے کی مشکلات کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کلاس کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمیں ہماری مشکلات سے دور کرتا ہے، ہمارے لیے اسباب بناتا ہے، اور ہماری ہر مشکل سے پریشانی سے اللہ تعالیٰ کو آگاہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے اس وقت مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، اور میں نے کوئی جو ہے وہ اس کا سبب بنانا ہے جس سے اس کی جو ہے وہ مدد ہو جائے گی اور یہ مشکل پریشانی سے باہر نکل آئے گا، ٹھیک ہے کلاس۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم اب اس پیراگراف کے بارے میں تفصیلاً بات کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے کہ انسان اپنی ہر ضرورت کے لیے اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ کلاس آپ کو میں ایک اچھی سی بات بتاتی ہوں کہ اگر آپ کی جوتی کا جو تسمہ ہے، ٹھیک ہے، آپ کی کوئی جوتی ہے جس کا تسمہ ٹوٹ گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تسمے کے لیے بھی مجھ سے مانگو، ٹھیک ہے، اپنی ہر ضرورت کے بارے میں مجھ سے ڈسکس کرو، ٹھیک ہے، میں تمہارے ضرور مدد کروں گا، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بالکل بھی پسند نہیں ہے کہ انسان اس کی مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلائے، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی تھی وہ ہمارے لیے کامل نمونہ ہے، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر چھوٹی بڑی چیز کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے، ٹھیک ہے، اور کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ چیز چاہیے، جس طرح آپ کے پاس کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز نہیں ہے تو آپ اللہ سے مانگیں، بڑی تو چیز ہم مانگتے ہی ہیں نا، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کے پاس جوتی کا تسمہ نہیں ہے تو تب بھی آپ اللہ سے مانگیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دیں گے، ٹھیک ہے، اگر بعض اوقات آپ کو وہ چیز نہیں اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرتا تو آپ کی اس میں کوئی بہتری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو ہر مصیبت میں ہر تکلیف پر صبر کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس صبر کے بدلے جو ہے وہ آپ کو ضرور عطا کریں گے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور سے دور کرنے کے لیے فریاد کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس جب کوئی چیز نہیں ہوتی تھی تو آپ کیا کرتے تھے، اس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ یہ چیز مجھے دے دیں، ایک چھوٹے بچے کی طرح، ٹھیک ہے، جس طرح ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں کو مناتا ہے کہ اللہ میری ماں مجھے یہ دے دیں، مجھے یہ چاہیے، ٹھیک ہے، تو ضرور ماں جو ہے وہ، کیونکہ ماں اپنے بچے سے بہت پیار کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس ماں سے 70 گنا زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندے سے پیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ خود سوچیں کہ 70 گنا زیادہ جو اللہ تعالیٰ ہم سے پیار کرتے ہیں، کیا وہ ہماری مشکلات کو دور نہیں کریں گے؟
ضرور کریں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی جو ہے وہ بندے کی مشکلات کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہماری مشکلات کو آسان بنانے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہمارے اوپر بعض اوقات کوئی مشکل آ بھی جاتی ہے کلاس، تو ہمیں کبھی بھی صبر کا جو دامن ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں آپ کے پاس یہ نیچے جو ہے وہ ایک چھوٹی سی جو ہے وہ پیراگراف ہے، 3-4 لائن سے، اس کے بارے میں بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیں لکھا ہوا ہے، نفع و نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے اور زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے، غم اور خوشی بھی اسی کی طرف سے ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نفع و نقصان کا مالک نہ سمجھیں، اس کے سوا کسی سے نہ ڈریں، اپنی تمام امیدیں جو ہیں وہ کیا کریں، اسی سے وابستہ رکھیں اور اسی پر بھروسہ کریں، ٹھیک ہے۔ اب ان 3 لائنز کے بارے میں ہم پڑھ لیتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ اچھا جی کلاس، ہم نے ابھی یہ پیراگراف پڑھا ہے، اب ہم اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ اچھا جی یہ دیکھیں، نفع و نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ہمیں نفع دیتا ہے تو بھی وہ اللہ کی طرف سے ہے، نقصان دیتا ہے یعنی کہ ہمیں زندگی دیتا ہے یا کسی کی موت ہو جاتی ہے، ہمیں بہت زیادہ جس کا نقصان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ کسی کی موت، ٹھیک ہے، جو آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی آپ کا قریبی رشتہ ہے جو آپ سے چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ نفع یا نقصان جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے لیے کوئی بہتری رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی ہمیں چیز نہیں ملتی تو اس میں بھی ہماری جو ہے وہ کوئی جو بھلائی ہوتی ہے یا ہمارے لیے کوئی بہتری ہوتی ہے۔ غم اور خوشی بھی اسی کی طرف سے ہے، جو ہماری زندگی میں غم آتا ہے، دکھ آتا ہے، تکلیف آتی ہے، ٹھیک ہے، اور خوشی جب ہمیں ملتی ہے تو وہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ملتی ہے۔ ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نفع یا نقصان جو ہمیں ہوتا ہے اس کا مالک نہ سمجھیں، ٹھیک ہے۔ ہم یہ نہ کہیں کہ ہمیں نقصان ہو گیا ہے تو ہمیں فلاں بندے کی وجہ سے ہو گیا ہے، یا ہماری فلاں مسٹیکس کی وجہ سے ہو گیا ہے، ہم نے غلطی کر لی ہے، کوتاہی کر لی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے جو مسٹیک ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا یہ نقصان ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ نہیں، ہم نے یہ نہیں سمجھنا، ٹھیک ہے، ہم نے یہ سمجھنا ہے، ہم نے یہ سوچنا ہے، بلکہ اس پہ یقین رکھنا ہے کہ جو نقصان ہوا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اسٹوڈنٹس، اس کے سوا ہمیں اللہ تعالیٰ کے سوا یعنی کہ کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے، ٹھیک ہے، ہمیں صرف خوف اللہ تعالیٰ کا ہونا چاہیے ہمارے دل کے اندر، ٹھیک ہے۔ اپنی تمام امیدیں جو ہیں وہ اسی سے ہمیں وابستہ رکھنی چاہیے اور اسی پر بھروسہ بھی کرنا چاہیے، اسی پر یقین بھی رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ یعنی کہ یہ فرمان نہیں ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے اور یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں اپنی نعمتیں کھلا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3789، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں اور اسی کے لیے جو ہے وہ اس کا شکر ادا کریں، اس کے لیے عبادت کریں، کیونکہ وہ تمہیں جو ہے وہ بے شمار نعمتوں سے نواز رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ بھی فرماتے ہیں، اور تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمت سے جھٹلاؤ گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جو ہے وہ شکر ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور ایک اچھے مسلمان کی طرح جو ہے وہ اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزارنی چاہیے۔ امید ہے کہ آپ یہ لیکچر ضرور سنیں گے اور اپنے امتحان کو آسان بنائیں گے۔ چلیں جی نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا کلاس۔ اللہ حافظ۔